لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو زمین پر رہتے ہوئے زمین کے اندر کی تیاری کرے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو زمین پر رہتے ہوئے قبر کو بھول جائے اور وہاں کے لیے کوئی تیاری نہ کرے۔ آپ میں سے بہت ساروں کے ماں باپ سلامت ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور بہت ساروں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کبھی خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر یا ان کی مغفرت کی دعا کا آپ کیا انتظام کرتے ہیں۔ جب آپ چند دنوں میں اپنے ماں باپ کو بھول گئے تو آپ کی اولاد کہاں سے آپ کو یاد رکھے گی؟ تو پھر عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری خود کر کے مرے تاکہ پروردگار جل جلالہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں اور قیامت کے قریب کے زمانے کا مطالعہ کریں تو وہ یہی ہمیں بتاتا ہے۔ آدمی کچھ خبر نہیں ہوگی، اچانک موت واقع ہوگی، مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں اسے مارا جا رہا ہے، مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کیوں اسے مارا جا رہا ہے۔ ٹھوکر لگے گی، انسان گرے گا، مر جائے گا۔ پہلے تھا کہ 65 کے بعد 70 کے بعد آدمی مرتا ہے، لیکن اب یہ چیز نہیں رہ گئی۔ اب تو عالم یہ ہے کہ چلتے چلتے جوان چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم سب کو نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کا انتظام خود کریں اور اپنی قبر کی تیاری کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اکبر جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ اتنا آسان سا پیغام ہے کہ ان پیغام پر عمل کر کے ہم اگر قبر کی تیاری کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری قبر جو ہے ہماری راحت کا سامان بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسم اور کپڑوں کو پیشاب سے خوب پاک صاف رکھو، کیونکہ عموماً یہ استحقاق عذاب قبر کا سبب ہے۔ یعنی اپنے کپڑوں کو بھی پیشاب سے پاک رکھو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے جسم کو بھی پیشاب سے پاک رکھو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبر کے عذاب کو لازم کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے اس سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، آئندہ ہفتہ ہے نا، سنیچر ہے، اور کیا ہے بولیے، شب برات۔ تو چونکہ مرکز پر شب برات میں نوافل پڑھنے والوں کی ایک بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور اس میں ان کو ڈسٹرب کرنا یا اس کے اندر ان کے لیے مخل بننا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ویسے ہر سال شب برات کا اجتماع سید عاشق شاہ بخاری مسجد پالا گلی کے اندر رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک ہوتا ہے، اور پھر سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ العظیم چونکہ سنیچر بھی پڑ رہا ہے اور شب برات بھی ہے، تو ہفتہ واری اجتماع اور شب برات کا اجتماع دونوں ملا کر اس سال بھی انشاءاللہ العظیم اجتماع رات 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک سید عاشق شاہ بخاری مسجد میں اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ آئندہ سنیچر کو 1 بجے سے پہلے سید عاشق شاہ بخاری مسجد تشریف لائیں۔ عشاء کے بعد آپ نے جتنے نوافل پڑھنے ہو آپ پڑھیں، اپنے ماں باپ کو، رشتہ دار، اعزاء اقربا، مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کریں، ساتھ ہی ساتھ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں، اور اس کے بعد وہاں پر تشریف لائیں، اور سحری کا بھی وہاں پر انشاءاللہ سب کے لیے انتظام رہے گا۔ آپ اس اعلان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو
وہ شعبان المعظم کے روزے سرکار رکھا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک کے تو پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن اس مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے رکھتے۔ ام المؤمنین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا دفتر جب بند ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرا دفتر جب کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو سکے تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، ورنہ کوشش کریں 14 اور 15 کا روزہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں، اور مزید اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی حاجت نہیں، آپ ضرور رکھیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اس رات مغفرت کی دعا کریں۔ البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات کے آنے سے پہلے اگر کسی کے لیے دل میں کوئی کینہ یا کھوٹ کسی مومن کے لیے ہے ذاتی طور پر، تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف فرما دیں کہ پروردگار جل جلالہ شب برات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو دل میں کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ 14 کو اپنے گھروں میں سب کو بلاتے اور سب سے کہا کرتے ایک دوسرے کو تم معاف کر دو، اللہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے کسی سے انبن ہو، کسی سے کوئی دل آزاری ہو تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں۔ میں بھی اس رات کے آنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔